الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الدخان کے آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں جہنمیوں کو اللہ رب العالمین کس طرح سے عذاب دے گا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہمارے خاندان والوں کو اور دنیا کے تمام موحدین کو اللہ رب العالمین اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ایک تو ہوتا ہے جسمانی تکلیف، ایک چیز ہوتی ہے جسمانی تکلیف، تو یہ عذاب سے جہنمیوں کو جسمانی تکلیف دی جائے گی، اور جسمانی تکلیف بھی اپنے انتہا درجے میں۔ اب غور کیجئے کہ کسی کے سر پہ ہتھوڑا سے مار کر کے اس کا سر کھول دیا جائے اور اس کے بعد اس میں کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے اس کے اس زخم میں، اور اتنا گرم پانی کہ سر سے اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کا جو آرگنس ہیں اندر کے، پھیپھڑا، کلیجی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کڈنی، یہ سب وہ گرم پانی بہاتے ہوئے لا کر کے اس کے قدموں کے نیچے جمع کر دے، آنت وغیرہ سب کچھ، ایسا گرم پانی، اس کی تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسا روئے گا وہ، کیسا بلبلائے گا، کیسا چلائے گا، اس کا یعنی اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سوچ کر کے انسان کے جسم میں جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، اگر آدمی یقین کرنے والا ہو اور سوچنے والا ہو جہنم میں۔ صرف اتنا ہی بس نہیں، یہ تو جسمانی عذاب ہے، اس کے بعد ذہنی طور پہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کہے گا ذق، چکھو چکھو چکھو، اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ کہا کیوں؟ انک انت العزیز الکریم، تم کہتے تھے ہم بہت غالب ہیں، تم کہتے تھے ہم بہت عزت دار ہیں، کہاں گئی تمہاری عزت؟ کہاں گیا تمہارا غلبہ؟ کہاں گئی تمہاری سرداری؟ کہاں گئی تم فلاں دعویٰ کیا کرتے تھے؟ کہاں گئی تمہاری ناک؟ کہاں گئی تمہاری مونچھ؟ لوگ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے ہیں نا، ہم اپنے مونچھ کو نہیں کٹائیں گے، ہم اپنے ناک کو نہیں کٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چکھو چکھو، مزہ چکھو۔ عام طور پہ چکھنا، عذاب کیا چکھے گا وہ؟ یہ برداشت کے لائق عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ، سرکشی مت کرو، طغیانی مت کرو، اللہ رب العالمین ورنہ تم کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ اس نے کہا تم سارے لوگ مل کر کے ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو، تم ہو کون؟ میں اتنا عزت دار آدمی ہوں، میں اتنا شریف آدمی ہوں، محترم آدمی ہوں، معزز آدمی ہوں، میں سردار ہوں، میرا کون کیا بگاڑے گا؟ تم کس عذاب کی دھمکی دیتے ہو؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہہ کر کے وہاں سے ہٹا دیا۔ کہا جاؤ، تمہاری بات، کون ہم کو عذاب دے گا؟ کہا کہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو یہ عذاب دے گا اور کہے گا کہ تم بہت شریف تھے نا، بہت معزز تھے نا، بہت بڑے سردار تھے نا، کہاں گئی تمہاری سرداری؟ اور صرف ابو جہل نہیں، ابو جہل کے طریقے کے اوپر چلنے والا، قیامت تک آنے والا جو آدمی ہوگا، جو کفر کے اوپر ہوگا، شرک کے اوپر ہوگا، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا ہوگا، اس کو جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جائے، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی۔ ایک آدمی اگر تکلیف میں بلبلا رہا ہے اور اس کے پاس اگر آپ ہمدردی کا اظہار کرے بہت مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، تو اس کی تکلیف کچھ دیر کے لیے ہلکی ہوتی ہے کہ چلو ہم سے کوئی ہمدردی کرنے والا تو ہے، لیکن تکلیف میں اگر کوئی آدمی مبتلا ہے اور اس کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہوا، بہت اچھا ہوا، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہو؟ ایک تو جسمانی طور پر تکلیف، پھر روحانی طور پہ بھی ان لوگوں کو جہنم کے اندر تکلیف دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا ان ھذا، یہی وہ چیز ہے
ما کنتم بہ تمترون، جس کے بارے میں تم دنیا میں شک کیا کرتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں شک کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے احکام، رب العالمین کی آیتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں پڑھ کر کے تمہارے سامنے بیان کی جاتی تھیں، تم جانتے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ آتا تھا، لیکن ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، یا سنتے تھے اس کے اوپر تم کو مکمل اور کامل یقین نہیں تھا، اور اگر یقین تھا تو تم نے وہ کام کیوں کیا جو تم کو جہنم میں لے کر جائے؟ وہ کام تم نے کیوں کیا؟ کیوں ایسا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ان ھذا، یہی وہ چیز ہے، ما کنتم بہ تمترون، جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یہاں تک معاملہ ہوا جہنمیوں کا۔ اب جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو جنتیوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ بیلنس برقرار رہے۔ اگر ترغیب آئے یعنی ڈر اور خوف دلایا جائے تو اس کے بعد ترغیب، آدمی کی لالچ بھی دلایا جانا چاہیے تاکہ آدمی جنت کی لالچ میں اللہ رب العالمین کی رضامندی میں عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ مامون اور محفوظ جگہ میں ہوں گے۔ مامون اور محفوظ جگہ کون سی؟ مقام امین کہا اللہ رب العالمین نے جنت کو۔ سب سے بڑی امان وہاں یہ ہوگی کہ وہاں آدمی کو موت نہیں آئے گی۔ مقام امین، کبھی نہیں مرے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں دنیا بھر کی بیماری ہے انسان کے جسم میں، یہ کھائے زیادہ تو یہ ہو جاتا، یہ زیادہ لیے تو یہ ہو جاتا، شکر کھائے تو یہ ہو جاتا، چینی کھائے تو یہ ہو جاتا، میٹھا کھائے تو ایسا ہوتا، نمک کھائے تو پریشر بڑھ جاتا، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ بچ بچ کر کے آدمی پرہیز کر کے کھاتا ہے۔ جنت میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جو چاہے جتنا چاہے جہاں سے چاہے آدمی کھائے اور کوئی کمی اس کو نہیں ہوگی، نہ حاجت کسی چیز کی، اور پوری نعمتیں اللہ رب العالمین کی وہاں موجود ہوگی۔ لیکن انسان کتنا جلد باز ہے، دیکھیے دنیا کی یہ کلفت بھری زندگی، اور کھاتا بھی کیسے ہے؟ محنت کرتا ہے بھائی، صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹہ، کچھ لوگ 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، کمر توڑتے ہیں اپنی، تب جا کر کے ان کے جیب میں کچھ پیسہ آتا ہے۔ اتنی مشقت کے بعد وہ روٹی 2 روٹی کا خرچہ اپنی زندگی میں جمع کر پاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت میں ٹیک لگا کر کے بستر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس چیز کی خواہش ہوئی وہ چیز سامنے آ کر کے موجود ہے۔ نہ کمانے کا ٹینشن، نہ کوئی اور، نہ کاروبار کا چکر، نہ کہیں سے پیسہ اٹھانے کا معاملہ، نہ کسی سے کوئی بحث و مباحثہ، نہ کوئی بری بات سنیں گے، نہ کوئی گالی دے گا، نہ کوئی بری بات کہے گا، کچھ بھی نہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، پوری کی پوری جنت سلامتی سے معمور ہوگی۔ لیکن ہم لوگوں کو اس کی طلب نہیں ہے۔ کلفت بھری، مشقت بھری 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین دن بھر میں عبادتوں کا تھوڑا وقت مانگتا ہے۔ 24 گھنٹہ ہمارے لیے ہے۔ کتنا ہے؟ 24 گھنٹہ۔ 24 گھنٹہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے 50 منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالو، 5 وقت کی فرض نمازوں کو ادا کر لو۔ انسان سے ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا۔ ہم کو کام ہے، ہم کو دوسرے کام ہیں، ہم کو دوسرے کام ہے، ٹھیک ہے کرو دوسرے کام، کرو تم اپنی مرضی کی کرو، لیکن جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچو گے تو اللہ رب العالمین کے پاس سوائے افسوس کے اور دوسری کوئی بھی چیز تم کو حاصل نہیں ہوگی۔ کہا ان المتقین فی جنات فی مقام امین، فی جنات وعیون، باغ ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ چشمہ ہوگا، پانی کے نہر جاری ہوں گے۔ انسان دنیا میں جب تھک جاتا ہے کاروبار سے، اپنے مسائل سے،
تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ جہاں پانی کا چشمہ ہو، نہر ہو، جہاں باغات ہوں، پارک ہو، جہاں پھول ہو، ایسی جگہوں پہ جا کر کے اپنے دماغ کو فریش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہاں جنت میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ اور لباس، دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کو موٹے ریشم اور باریک ریشم کے کپڑے ان کو پہنائے گا۔ ریشم مانے سلک، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ایک ہاتھ میں آپ نے سونا رکھا اور ایک ہاتھ میں آپ نے ریشم کا کپڑا رکھا، سلک کا کپڑا، اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہیں، امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے۔ کون کون چیز؟ سونا اور ریشم، وہ سلک کا کپڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں، اگر دنیا میں حرام ہے، دنیا میں شراب حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں ان کو پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاک شراب جس سے انسان کے عقل کے اندر کوئی کمی اور کوئی خلل نہیں ہوگی۔ کہا کہ موٹا ریشمی کپڑا، باریک ریشمی کپڑا اللہ رب العالمین ان کو دے گا۔ اور متقابلین، دنیا میں آدمی کیا ایک چیز پسند کرتا ہے؟ مجلس لگا کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ تو سارے جنتی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح سے آمنے سامنے، اور لوگ باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے۔ کوئی عبادت کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں پہ، وہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی اور اطمینان اور سکون سے ان کی زندگیاں جنت کے اندر گزر رہی ہوں گی۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے؟ بتائیے، کوئی حیثیت ہے؟ رائی کے دانے کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو یہاں ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ لیکن سمجھ کا پھیر ہے، آدمی کو سمجھنا ہے، آدمی سمجھے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو رب العالمین درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب محتاج ہیں رب العالمین، تو ہم سب کی محتاجی کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی، موحد بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی پریشان ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے معاملات کو آسان فرما دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔